بکر کے نواحی علاقہ مسلم کورٹ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جب غیرت کے نام کے اوپر ایک جوان سالہ بچی کو، ایک لڑکی کو، اس کے گھر والوں نے 8 ماہ پہلے شادی کی ہوئی اس بچی کو اس کی زندگی چھین لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک دیور کو بھی، اس کی بھی زندگی چھین لی۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا چک نمبر 88 ٹی ڈی اے کے اندر مسلم کورٹ کا یہ علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ 4 اور لوگ ایسے زخمی ہوئے کہ ان سب کو گولیاں ماری گئی ہیں۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زخمیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو بکر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بکر کی یہ جو پریشان کن حالت ہوتی جا رہی ہے، جہاں پر جو قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جہاں پر جو انسانی زندگیاں پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل انسانی زندگیوں کی قیمت کچھ نہیں رہ گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کی زندگیاں چھین رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حق پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے حقوق چھین کر اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قوت برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ یہ جو حالات بکر کے چل پڑے ہیں، یہ حالات ختم ہوں اور بکر اسی امن کی ڈگر پر چل پڑے کہ جس ڈگر پر آج تک چلتا آیا ہے، کیونکہ اب جو یہ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں تو ان واقعات کے بعد ہم سب کو سوچنا ہوگا کہ آخر کیوں ہم بطور شہری اپنے شہر کے امن کو برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں، آخر کیوں عدم برداشت کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں پہلے آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں، یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ کیا ہوا واقعہ، کون لوگ تھے، کہ مارنے والے کون تھے، مرنے والے کون تھے، اور یہ کیوں ایک اتنا زیادہ افسوسناک واقعہ ہمارے بکر جیسے شہر میں پیش آیا ہے کہ جس کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ علاقہ ہے مسلم کورٹ بکر کا ایک نواحی علاقہ ہے جس کا گاؤں ہے 88 ٹی ڈی اے۔ اس 88 ٹی ڈی اے کا ایک رہنے والا تھا، سلیم نامی نوجوان تھا، جس نے ایک لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی 8 ماہ پہلے، اور پھر وہ جو پسند کی شادی کی گئی تھی 8 ماہ میں، جو لڑکی کے گھر والے تھے ان کو تکلیف تھی، ان کو دکھ تھا کہ ان کی بچی نے ان کی اجازت کے بغیر شادی کر لی ہے، اور پھر کل رات کو ان کی فیملی میمبرز، بچی کے فیملی میمبرز آئے یہاں پر۔ ان لوگوں نے جو ان کے پاس آتشی اسلحہ تھا، ان لوگوں نے وہاں پر اس بچی کو نشانہ بنایا موقع پر، جس کی زندگی چلی گئی۔ اس کا ایک جو دیور تھا اس کو نشانہ بنایا، اس کی زندگی موقع پر چلی گئی۔ اس بچی کی جو ساس ہے، یعنی کہ سلیم کی جو والدہ ہے، ان کو ایک گولی لگی، اس بچی کے سسر کو یعنی کہ سلیم کے والد کو ایک گولی لگی، سلیم کی 2 بہنیں جو ہیں ان کو ایک گولی لگی، اور وہ چاروں ہسپتال کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے بعد جو 2 قیمتی زندگیاں چلی گئی ہیں، اس واقعے کے بعد جو پولیس کا کردار ہے، ایس ایچ او وحید حسن لگ کے حوالے سے مسلسل یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے ٹیمیں بنائی، انہوں نے ٹیمیں تشکیل دیں، انہوں نے آپریشن شروع کر دیا ہے، ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھی بات ہے، پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ بطور اسی معاشرے کا شہری ہم نے اور آپ نے ان مسائل کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات پیش کیوں آ رہے ہیں کہ غیرت کے نام کے اوپر ہماری بچیوں کی زندگیاں چھین لی جاتی ہیں۔ جب ہمیں اس کی وجوہات پتہ چلیں گی تو یقینی طور پر پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان وجوہات کو روکنے کے لیے ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہم نے کون سی اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر تبدیلیاں لے کر آنی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کے اوپر صرف ہمیں اظہار افسوس یا اظہار ہمدردی کر کے جان نہیں چھڑوانی ہے، بلکہ معاشرے کا ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے، کردار دکھانا ہے، اور لوگوں کو گائیڈ لائن دینی ہے، آگاہی دینی ہے۔ تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ اس طرح کے واقعات کی آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں، اور اس طرح کے واقعات کو حل کس طرح کیا جا سکتا ہے تاکہ ہمارے بکر کا امن واپس آ سکے۔